جو ہمارے وطن عزیز میں جو آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے کہ آپ صرف ووٹ دیجئے، ووٹ لینے والے آپ نہیں بن سکتے ہیں۔ میری زندگی، جو سیاسی زندگی جو میری اب تک رہی ہے، میں نے اپنے بچپنے میں اپنے مرحوم والد کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو سنا، تو ظاہر ہے میرا جو اورینٹیشن ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسلمان چناؤ نہ لڑے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو انتخابات میں حصہ لینا ضروری ہے، چاہے وہ سرپنچ کے چناؤ ہو یا منڈل کے چناؤ ہو یا نگاہی چناؤ ہو یا میونسپل کارپوریشن کے چناؤ ہو یا اسمبلی کے ہو یا پارلیمنٹ کے ہو۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک مسلمان چناؤ نہیں لڑے گا آپ جیت بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ کو ہار بھی ملتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، مگر آپ کو لڑنا ضروری ہے۔ اگر آپ ہار کے ڈر سے الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے۔ اگر آپ کو جیتنا ہے تو آپ کو ایک میں ہی 2 بار ہارنا پڑے گا، اور پھر آپ جیتیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ نہیں بھی جیت پائیں گے تو کم سے کم آپ جو ووٹ لیتے ہیں اس سے ان تمام لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جیت نہیں سکتا، ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے ووٹ میں نے حاصل کی ہیں، یہ ہماری طاقت ہے۔ فرقہ پرستی کا آغاز 2014 سے نہیں شروع ہوا، تو کبھی بھی 2014 سے پہلے تک مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں ان کی آبادی کے تناسب سے اتنے ایم پی جیت کر کبھی نہیں آئے۔ جو ہائیسٹ جیتے وہ 1980 میں، اور پھر اس کے بعد 1984 میں اور 2004 میں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں 2014 سے ہی یہ تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں، 2014 سے چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ 1950 سے جو فرقہ پرستی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ 2014 سے ماحول خراب ہوا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ماحول 52 میں بھی خراب تھا، 56 میں بھی خراب تھا، 62 میں بھی خراب تھا، پھر ایمرجنسی میں بھی خراب تھا۔ ماحول خراب ہی تھا، ماحول اچھا نہیں ہوا ہے، یہ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے یہاں پر بیٹھنے والے لوگ جو ان سیکولر پارٹیوں کو چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، مگر سچائی یہی ہے کہ فرقہ پرستی 1950 سے شروع ہوئی، فرقہ پرستی آج بھی اپنے عروج پر ہے اور کل بھی رہے گی۔ فرقہ پرستی سے مطلب کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا مطلب آتا ہے، معاملہ آتا ہے، تو سب بولتے ہیں کہ نہیں میاں جی کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ یہ کھلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، مگر جب برادری کی بات آئے گی تو یقیناً سب ووٹ دیں گے، مگر جہاں پر مسلمان کی بات آئے گی بولیں گے نہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا آج آپ کہیں گے پارلیمنٹ میں 4% مسلمان ایم پی ہیں، ان 4% میں 26 ہے نا، 26 ایم پی، 26 ایم پی میں صرف 2 ایم پی ایسے ہیں جو 10 یا 15% نام مسلمانوں کے ووٹر لسٹ میں جیت کر آئے ہیں۔ ایک تو تمل ناڈو میں مسلم لیگ کے ایم پی ہیں، دوسرا افضال انصاری بھائی تھے۔ اب جتنے اس سے ہٹ کر جو 24 ایم پی جیت کر آئے ہیں، یہ سیکولر پارٹی کی مہربانی نہیں ہے، یہ 30% سے زائد مسلم ووٹر ہے تو اس لیے جیت کر آ رہے ہیں۔ تو ان کا یہ بولنا ہے کہ ہم جتائے، نہیں جتائے آپ، تو 30% کے اوپر جہاں پر ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کی آبادی ہے، ووٹر لسٹ میں نام ہے، آپ جیت کر آتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا بولنا ہے کہ نہیں ہم تیر مار لیے، نہیں آپ تیر نہیں مار رہے ہیں۔ اگر آپ تیر مار دے تو پھر آپ یوپی میں بی جے پی کو روک دیتے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک، جیسا بدودین بھائی نے کہا بالکل صحیح ہے، مسلمانوں میں ایک جنون ہے کہ ہم فرقہ پرست پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیں گے، بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو بھی زندہ رہنا ہے۔ میں نے جو سیاست سیکھی اپنے والد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، اپنے بزرگوں سے سیکھی، ہم بدودین بھائی سے بھی سیکھتے ہیں۔ بدودین بھائی 2 in 1 ہے، یہ عالم دین بھی ہے اور سیاست دان بھی ہے۔ تو جہاں پر بدودین بھائی کا کام مشکل میں پڑ جاتا وہ دعا دے کے پھونک دیتے ہیں، جو میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ یہ عالم دین ہے اور ایک پریکٹیکل عالم دین ہے، یہ ان کا یہ اس میں پھنسے ہوئے نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں۔ اور بدودین بھائی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بار ان کا کانگریس سے الائنس ہوا تھا اور ان کی بدولت کانگریس کو اتنی سیٹیں ملی آسام میں، اور جب اقتدار نہیں ملا کانگریس کو تو نتیجہ آنے کے 24 گھنٹے نہیں ہوئے میں نے اپنے کان اور آنکھ سے سنا کہ کانگریس کے لیڈر بدودین بھائی کو بدعا دے رہے تھے۔ یہ ان کی سیاست ہے۔ بدودین بھائی ہم صحیح کہہ رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا حضرت، ورنہ عطر کی شیشی بھی نہیں ملے گی، دیتے نہیں ہے، ان سے خوشبو مانگو بولتے میں دعا دوں گا، پڑھ کے پھونک دوں گا۔ اب ہم انڈیا الائنس میں ہم نہیں ہیں، بھاڑ میں جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میں سنیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے، دم گھٹے گا۔ وہاں پر
آپ آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مقابلہ کریں نا آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے. آپ پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ کو دیں گے ٹکٹ تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا, یہ کھلا بولتے ہیں. تو آپ, میں کھل کے کہہ رہا ہوں, اندر کمرے میں کہتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ راہل گاندھی امیٹھی سے کیوں ہارے اور وائناڈ سے کیوں جیتے؟ وہاں پہ اسدالدین اویسی نہیں لڑا الیکشن, وہاں ڈیل نہیں ہوئی میری بی جے پی سے, نہیں ہوئی ڈیل میری. جب تک بھارت میں آپ کی پولیٹیکل وائس نہیں رہے گی, ریپرزنٹیشن نہیں رہے گا, آپ سے انصاف نہیں ہوگا, آپ سے انصاف نہیں ہوگا. میری بات سنیے, اگر کل سرکار بدل بھی جاتی ہے انشاءاللہ, ہم بھی امید کرتے ہیں, مگر آپ سے انصاف کون کرے گا؟ آپ یہ امید کریں گے لوگ کریں گے؟ ہمارے حیدرآباد میں کہاوت ہے کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ صرف دعا کرتے ہیں, بس دعا کریے مولانا کہ اس الیکشن میں یہ تمام باطل طاقتیں برباد ہو جائیں. ہم لوگ زور سے آمین بولتے ہیں, پھر وہاں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس الیکشن میں ان کو آپس میں ٹکرا دے, آمین, ہو گیا. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اور محراب سے اتر کر میدان کارساز میں اپنے دندان مبارک کو شہید کرائے تھے. صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کہ عملی میدان میں آئے تھے. اب آپ کو بھی سوچنا ہے کہ آپ کیا کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقدر کے فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق ہوں تو پھر سیاست میں حصہ لیجئے. اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو کوئی اور سیاست کرے گا آپ سے. آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی, آپ کے پیٹ پر لت نہیں پڑی, آپ کو گولی نہیں لگی, آپ کے بھائی کو ماب لنچنگ نہیں کی گئی, نو میں گھر توڑ دیے گئے, پورا بھارت میں پھرے, وہاں نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے وہاں پہ. اگر یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ ہمارے دوستوں کو بولے کہ یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ, وہاں پہ جائیں گے تو وہاں کا ووٹ نہیں ملے گا. سوال ووٹ لینے کا نہیں ہے, سوال اگر تم گاندھی نہرو کی قربانیوں کو زندہ رکھنا چاہ رہے, بھارت کے پلورلزم اور ڈائیورسٹی کو زندہ رکھنا چاہ رہے, تو ان طاقتوں سے لڑنا پڑے گا آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. مصلحت کے نام پر آپ بزدلی کے مظاہرے کریں گے تو پھر بے فائز ہے. تو بہرحال لمبی گفتگو ہو گئی. میرا یہی کہنا ہے کہ سیاست میں حصہ لیجئے. آپ مجھے پسند نہیں کرتے, کوئی پرواہ نہیں, مگر الیکشن لڑیے, لیڈر بنیے, نیتا بنیے, قابل بنیے, آئیے میدان میں. اور جو خاص طور سے جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, آپ یہ پالیٹکس سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ نہیں ہم سے نہیں ہوتا بھائی, یہ گندگی ہے. ارے بھائی گندگی کو کون صاف کرے گا؟ پھر آپ کو ہی صاف کرنا ہے نا. نہیں وہ نہیں ہو سکے گا بھائی, بڑا مشکل کام ہے. ارے بھائی صاحب, اس چیز میں آپ کو آنا پڑے گا. جیسے انگریزی کہاوت ہے, یو مسٹ ٹیک دا بل بائی اٹس ہارنز. آپ کو کرنا ضروری ہے. آئیے اور یقیناً اپنے ان چیزوں کو محسوس کریے. آج آپ ووٹ نہیں لیں گے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہماری پارٹی نے 5 مرتبہ الیکشن ہارا, اس کے بعد ہم جیتے اور جیتتے آ رہے. تو ابھی بدرالدین بھائی بول رہے تھے حیدرآباد کو سب لوگ آئے. بدرالدین بھائی ان کے باپ بھی آئے تو کچھ نہیں کر سکتے. حیدرآباد کچھ ہونے والا نہیں, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم کام کرتے, ہم وہاں پر دن رات کام کرتے. قبرستان میں ہم نظر آتے, پوسٹ مارٹم میں ہم نظر آتے, راشن کی دکان پر ہم نظر آتے, دعوت میں نظر آتے, بسم اللہ میں نظر آتے, حقیقے میں نظر آتے, شادی میں نظر آتے. سب چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں. یہ کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. الیکشن جیتنا آسان ہے, مگر جیتنے کے بعد جو ذمہ داری بڑھتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. پوچھا ارے ریزرویشن دلتوں کو مل چکا ہے, اتنے 80-90 MP جیت جاتے ہیں. تو بابا صاحب نے کہا کہ ہاں وہ جیتتے ضرور ہیں, وہ اپنا منہ اس وقت کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا. تو آپ دیکھیے, ان باتوں پر غور کریے. اور مجھے یقین ہے کہ شاید ہماری اور بشیر صاحب کی بات چیت سے, بدرالدین بھائی کی بات چیت سے آپ کو کوئی ایک امید اور حوصلہ ملا ہوگا. ہمارا مقصد ایک ہی ہے بھائی, ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی آپ کسی کا بھی نہیں, مگر کم سے کم اس موقع کو غنیمت سمجھیے. یقیناً حالات خراب ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. اس ملک میں فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے, چاہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, مگر یہی تو موقع ہے لڑنے کا, یہی تو موقع ہے جدوجہد کرنے کا. آسان دنوں میں تو سب کام کرتے, مگر میرے بھائی جب نمرود کی آگ آسمان کو چھو رہی ہے اور فرعون کا غرور اپنے عروج پر ہے, تبھی تو آپ کو مظاہرے کرنا پڑے گا. آج ہی آپ کو مظاہرے کرنا پڑے گا, تاکہ آپ اور ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ کم سے کم بولیں گے بھائی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے, یہ اپنی بات پر اٹل تھے, قائم تھے. تو آئیے اپنی سیاست میں حصہ لیجئے. ہاں اگر آپ کسی اور پارٹی میں بھی جا کر لیڈر بنتے, بنیے, مگر لڑیے. اس پارٹی میں جا کر دری مت بچھائیے, اس پارٹی میں جا کر صرف افطار کی دعوت مت کریے, اس پارٹی کی دعوت میں جا کر صرف درگاہوں پر چادر مت پیش کیجیے. اس پارٹی میں جائیے تو اپنی نیتا بنیے, اپنی عزت کو برقرار رکھیے.